بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے قریب جہاں کھانے پینے اور سودا سلف کی دکانوں پر رش بڑھ جاتا، وہیں ہمارے محلے میں قائم ایک دکان نما لائبریری پر بھی نوجوانوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا، جو رات بھر کی مصروفیات کے لیے کوئی ناول یا رسالہ لے جانا چاہتے تھے۔ اس طرح کی دکانیں اس دور میں آنا لائبریریاں کہلاتی تھی۔ آنا دراصل ایک سکہ تھا جو 1 روپے کا 16واں حصہ ہوتا تھا۔ چونکہ ابھی تک اشاری نظام نہیں آیا تھا، اس لیے 1 روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے۔ 4 پیسوں کا 1 آنا، 2 آنوں کی 1 دونی، 4 آنوں کی 1 چوانی، 8 آنوں کی 1 اٹھانی اور 2 اٹھانیوں کا 1 روپیہ ہوتا تھا۔ روپے کی شکل تو بچوں نے بہت ہی کم دیکھی ہوتی تھی۔ عموماً عید کے روز عیدی ملنے پر سب ملا کر 1 یا 2 روپے بنتے تھے۔ اشاری نظام آیا تو روپیہ 100 پیسوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آنے کی شکل و صورت پر 10 پیسے، چوانی کی شکل و صورت والے سکے پر 25 پیسے اور اٹھانی کی شکل والے سکے پر 50 پیسے لکھ کر سکہ رائج الوقت جاری کیا گیا، تاکہ لوگ کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ یوں مدتوں لوگ 10 پیسے والے سکے کو آنا ہی کہتے رہے۔ یہ آنا دراصل لائبریریوں کے ہاں ایک کتاب کا 1 دن کا کرایہ ہوتا تھا۔ یہ دکانیں یا آنا لائبریریاں چونکہ عام دکانوں کی طرح دیر تک کھلتی تھی، اس لیے ان پر معمول کا رش ہوتا، مگر 1965 کی جنگ میں بھارت کی سرحد کے پڑوسی اضلاع کے شہروں اور قصبوں میں رات بھر بلیک آؤٹ رہتا اور گلیوں میں ایک طرح کرفیو کا سما ہوتا۔ اس لیے لوگ خصوصاً بچے اور نوجوان رات بھر کے سامان کے لیے ان لائبریریوں سے کرائے پر کتابیں لے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے آس پاس ان پر ہجوم بڑھ جاتا۔ ستمبر 1965 کی 17 روزہ جنگ ایک ولولہ انگیز تجربہ ہے۔ رات کے بلیک آؤٹ کے لیے کسی حکومتی اہلکار کو سختی نہیں کرنا پڑی تھی۔ اس بلیک آؤٹ کی مصلحت یہ تھی کہ رات کے وقت اگر دشمن کے بمبار پرواز کرتے ہوئے آئیں تو انہیں جہاں پر بھی روشنی نظر آئے گی وہاں آبادی کا تصور کر کے بم برسا کر بھاگ جائیں گے۔ اس لیے لوگ رات بھر کمروں میں دبکے پڑے رہتے۔ دروازوں پر موٹے موٹے کالے رنگ کے کپڑے لٹکا دیے جاتے تاکہ اندر کی محدود روشنی بھی باہر نہ جانے پائے۔ ایسے میں لالٹین، دیے یا موم بتی کی روشنی میں بچے اپنی من پسند کتابیں، جو چھوٹے چھوٹے ناول ہوتے، وہ پڑھتے۔ نوجوان اور بزرگ مردوں اور عورتوں کے لیے بھی لاتعداد لکھنے والوں نے ناول تحریر کر رکھے تھے۔ نسیم حجازی تاریخی ناول، ابن صفی کے جاسوسی ناول، رضیہ بٹ اور سلمیٰ کنول کے رومانی ناول، یہ سب انہی آنا لائبریریوں پر مل جایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب معاشرتی شرم و حیا اور اخلاقیات کی وجہ سے عصمت چغتائی اور سعادت حسین منٹو کے افسانوں کی کتابیں عموماً کاؤنٹر کے نیچے چھپا کر رکھی جاتی تھی اور انہیں خصوصی فرمائش پر نکال کر دیا جاتا۔ رات بھر کرفیو بھی ایک طرح کا لاک ڈاؤن ہی تھا، جس نے تمام گھر والوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا، ورنہ نوجوانوں کا رات گے تک کا ٹھکانہ محلے کا چوک یا بند دکانوں کے تھڑے ہوتے تھے۔ پورے ملک میں معاشی سرگرمیاں تقریباً محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن کسی فلاحی تنظیم کو راشن تقسیم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ محلے دار خود ہی اپنے محلے کے مفلوق الحال لوگوں تک کھانا اور راشن پہنچاتے تھے۔ اشیائے خورد و نوش میں 1 پیسہ بھی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ ہر کوئی ایک ہی وجہ بتاتا کہ گورنر امیر محمد خان نے تمام تاجروں کو بلایا اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ذخیرہ اندوزی کی یا قیمت بڑھائی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ آج 55 سال بعد دوبارہ گھروں میں محصور ہوئے ہیں تو یاد آتا ہے ہم تخلیق کے معاملے میں ایک بانجھ اور بنجر قوم بن چکے ہیں، اور سب سے زیادہ بانجھ پن بچوں کا ادب تخلیق کرنے کے معاملے میں ہے۔ اس دور میں کم از کم 2 درجن کے قریب بچوں کے رسالے شائع ہوتے تھے، جن میں لکھاری بچوں کی عمر اور استعداد کے مطابق کہانیاں تحریر کرتے، کارٹون اور پہیلیاں ہوتی۔ قسط وار سلسلے بچوں کو پورا ہفتہ اگلے رسالے کا منتظر رکھتے۔ بچوں کے لیے، خصوصاً ان کی نوجوانی کے زمانے کے لیے، لاتعداد ناولوں کی ایک دنیا آباد تھی۔ گزشتہ دنوں ایک بچپن کے دوست نے اپنے پاس موجود ان چھوٹے چھوٹے ناولوں کے سرورق واٹس ایپ پر بھیجے تو دیر تک اس دور کی خوبصورتیوں میں کھویا رہا۔ ہو سکتا ہے آج بھی کسی کو یہ شاندار تحریریں یاد ہوں، جیسے میرا نام منگو ہے، قیدی ایک ٹانگ کا آدمی، وہ کون تھا، 2 یتیم، بھیانک غار، بھوت بنگلہ، حافظ جی، پراسرار آبدوز، قزاقوں کی وادی، ہاتھی دانت کے چور، علی پر کیا گزری، محمود پر کیا بیتی، اندھیرا غار، وہ کیا راز تھا، گگو میاں، خزانے کا راز۔ غرض یہ چند ایک ہیں جنہیں اس وقت کا بہت بڑا پبلیشر فیروز سنز شائع کرتا تھا۔ آج مال روڈ سے گزرو تو اس فیروز سنز کی خوبصورت عمارت اور شاندار دکان پر بچوں کے ناول بھوت بنگلہ کا گمان ہوتا ہے۔ وسیع عریض ہال میں ہزاروں کتابیں الماریوں میں رکھی اور میزوں پر سجی ہوتی تھی۔
میرے جیسے وہ نوجوان جنہیں کتابیں خریدنے کی توفیق نہ ہوتی، یہاں 1-2 گھنٹے گزار کر قسط وار کتابیں پڑھ لیتے۔ کیا آج کوئی یاد کر کے آنسو بہاتا ہے کہ مال روڈ پر زمزمہ کی توپ سے لے کر کنگ کراس تک بے شمار کتابوں کی دکانیں تھیں جو اب بند ہو چکی ہیں۔ ان میں کہیں جوتوں اور کہیں کپڑوں کی دکانیں کھل چکی ہیں۔ نارکلی بازار کا آغاز، جہاں اب صرف بے ہنگم ریڑھیوں پر جوتے اور کپڑے ملتے ہیں، وہاں صرف کتابیں اور اسٹیشنری کی دکانیں ہوا کرتی تھی، اور فٹ پاتھ پر پرانی کتابیں بیچنے والے ہزاروں کتابیں لے کر بیٹھے ہوتے تھے۔ تحصیل علم کے دیوانوں کا یہ ٹھکانہ تھا۔ 55 سال کے بعد ایک بار پھر گھر میں لاک ڈاؤن ہوئے ہیں تو محسوس ہوا کہ ہمارے پاس اپنی آئندہ نسل کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم انہیں جو رنگین کتابیں لا کر دیتے ہیں وہ امریکہ یا انگلینڈ میں لکھی اور چھپی ہوئی ہیں۔ اب ہم میں کوئی صوفی تبسم موجود نہیں جو بچوں کے لیے محنت کے ساتھ ٹوٹ بٹوٹ کی ایک نظم تخلیق کرے۔ ہمیں تو اب ٹوٹ بٹوٹ کی نظمیں، ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی یاد تک نہیں۔ ہم نے تو علامہ اقبال کی نظموں مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، ماں کا خواب اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کو بھی یکسر بلا دیا ہے۔ ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے مانگے تانگے کی کہانیاں ہیں۔ بابا بابا بلیک شیپ جیسی متعصب نظمیں ہیں۔ سنڈریلا جیسی اخلاقیات والی لڑکی ہے جو ماں سے جھوٹ بول کر گھر سے نکلتی ہے۔ کتابوں میں شائع تصویریں ہوں یا کارٹونوں میں لباس، ہمارا کچھ ہمارا نہیں ہے۔ پراٹھے کی جگہ پیزا تو مٹھائی کی جگہ کیک، مؤذن کی اذان کی جگہ گرجا گھر کی گھنٹیوں کی آوازیں ہیں۔ چندہ ماموں کی جگہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہے۔ صرف 3 دہائیوں میں کوئی قوم تخلیقی طور پر اتنی بانجھ ہو جائے گی، اس کا اندازہ لاک ڈاؤن کی تنہائی کو مزید خوفناک، پرہول اور اذیت ناک بنا رہا ہے۔